أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور انسان کے اندر دونوں چیزوں کو بیک وقت رکھ دیا ہے، ایک ہے اچھائی اور ایک ہے برائی۔ انسان کے اندر اچھائی کی بھی خصلت ہوتی ہے اور برائی کی بھی عادت ہوتی ہے، جیسا کہ کہا گیا الانسان مرکب من الخطأ والنسیان۔ انسان کو اللہ رب العزت نے خطا اور نسیان یعنی کہ بھول، ان دونوں چیزوں کو ملا کر پیدا فرمایا ہے۔ غلطی گناہ انسان سے ہو ہی جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں نبیوں کو چھوڑ کر کسی کے بارے ہم یہ گمان نہیں کر سکتے، یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھئی فلانے آدمی سے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے انسان کے اندر وہ چیزیں رکھ دی ہیں تو پھر انسان سے لا محالہ گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک انسان سے ہو جاتی ہے۔ اور ایک اصول اللہ رب العزت نے بنا دیا ہے، اصول نہیں بلکہ قانون ہے اللہ کا، کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، کوئی ایک راستہ خاص نہیں ہے۔ کئی راستے اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے تک پہنچانے کے لیے، انسان کو اپنے تک پہنچنے کے لیے کئی راستے بنائے ہیں۔ ان راستوں میں سے کسی ایک راستے سے، کسی ایک ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، خدا تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ خطبے کے دوران جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی ہے، تین آیت مبارکہ ہیں۔ پہلے آیت میں اللہ فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اس
اس پہ اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ نبی جی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے بندو جس نے بھی اپنے جان پر ظلم کیا ہے۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے عذاب کو مول لیا ہو، اس کو کہتے ہیں اپنے نفس پر ظلم کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ کے بندو تم میں سے کسی نے بھی اپنے جان پر ظلم کیا ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، آگے اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ بے شک اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ دوسری آیت، اس آیت میں اصول بتا دیا گیا، قانون بتا دیا گیا کہ بھئی اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے، کیونکہ اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو اس کا یہ عمل کفر کے برابر ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گویا کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے برابر ہے۔ اللہ جب کھلے طور پہ اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، آپ کے ہر گناہ کی ہم بخشش کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت سے ہم کیوں مایوس ہو جائیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ یہ اصول پہلی آیت میں بتا دیا گیا کہ بھئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے تم سے کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کفر کر لے، شرک کر لے، ارتداد اختیار کر لے، مرتد ہو جائے، مسلمان سے کسی دوسرے مذہب میں چلا جائے، عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، یا پھر ہندو ہو جائے، مجوسی ہو جائے، کسی بھی مذہب میں چلا جائے، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ نے وہاں سے بھی پھر اسلام میں لوٹنے کا راستہ کھول رکھا ہے۔ اللہ نے یہ قانون نہیں بنایا کہ بھئی کوئی آدمی اسلام سے نکل گیا پھر اسلام میں نہیں آ سکتا، اللہ نے یہ قانون نہیں بنایا۔ اللہ کا یہی قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر لے لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت میں دو شرط اللہ رب العزت رکھ رہے ہیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اس پہ اللہ رب العزت نے دو چیزیں شرط کے طور پر رکھی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ بھئی گناہ ہو گیا، بہت گناہ ہو گئے ہم سے، اب ہم کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک شرط اللہ نے یہ رکھی ہے، جو گناہ ہم سے ہوا ہے اس گناہ پر ہم شرمندگی کا اظہار کریں گے، ہمیں ندامت ہو کہ بھئی اتنا بڑا گناہ مجھ سے کیسے ہو گیا، یہ گناہ نہ کرتا تو کتنا اچھا تھا، اور اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پہلی شرط ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے بندہ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ، دوسری شرط اللہ رکھ رہے ہیں کہ بھئی دوسری شرط کیا ہے؟
کہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارے، اللہ نے جو بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تب تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ تو ان دو آیتوں کو اپنی زندگی میں اپنے نظروں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کوئی بھی گناہ ہو گیا تم سے، کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے، کتنا بھی خطرناک گناہ ہو جائے، کتنی بھی بڑی خطا ہو جائے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اپنے دل میں یہ بات پیدا نہ کریں کہ بھئی اتنا بڑے میں نے گناہ کیے ہیں، اللہ کیسے مجھے معاف کریں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بھئی ایک بندہ جس نے گناہوں کی زندگی گزاری، اب اللہ نے اس کو توفیق دی اور وہ اللہ کے دربار میں آ کر توبہ استغفار کرے اور اس کے باوجود بھی اللہ اس کے توبہ کو قبول نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی صفت یہی ہے غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ جتنے راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے ذرائع ہیں، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ان تمام راستوں کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ کئی راستے ہیں، مثال کے اعتبار سے کہ بھئی ایک آدمی عبادت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتا ہے، اور ایک آدمی خدمت خلق کے ذریعے سے یعنی مخلوق کی خدمت کر کے خدا تک پہنچتا ہے، اور ایک آدمی نہ تو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نہ ہی خدمت خلق کرتا ہے، لیکن گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچ کر اللہ تک پہنچتا ہے۔ ایسے بہت سارے راستے ہیں۔ کوئی ایک آدمی ایسا ہے کہ بھئی گناہ تو کرتا ہے لیکن دوسری طرف عبادتیں بھی بہت زیادہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی اس کی عادت ہے، لیکن دوسری طرف اس کی عادت یہ ہے کہ بھئی بہت زیادہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام رکھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، ان تمام راستوں کو بند نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ ان راستوں میں سے کوئی ایک راستہ انسان کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک راستہ اللہ تک پہنچنے کا کھلا رہے گا تو اس ایک راستے کی برکت سے اللہ رب العزت تمام راستے کھول دیں گے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، سعودی عربیہ اور وہاں کا جو علاقہ ہے وہ پورا علاقہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرتا ہے، ان کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتا ہے۔ چار امام ہمارے، پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو عرب کا اکثر علاقہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہے اور ان کے بتائے ہوئے مسائل کو لیتا ہے۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی کو میں نے دیکھا بہت زیادہ گناہ کر رہا ہے، اتنا زیادہ گناہ کر رہا ہے کہ اتنے زیادہ گناہ کرتے ہوئے میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا۔ کسی گناہ کے کرنے میں وہ آدمی پیچھے نہیں ہٹتا، بڑا سا بڑا گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گناہ کر لیتا ہے۔ لیکن اسی آدمی کو میں نے بغداد کی ایک مسجد میں دیکھا کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ نماز جب میں نے اس کو دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہے تو میں نے اس کے پیچھے بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے۔ اس نے اپنی نماز مکمل کر لی، نماز مکمل کر کے سلام پھیرا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا، اس سے کہا کہ بھئی ایک ایسا تمہارا دوغلا پن ہے کہ ایک طرف تم اللہ کی نافرمانی مکمل طریقے سے کرتے ہو اور ایک طرف آ کر یہاں نمازیں ادا کرتے ہو، اس نافرمانی کے سامنے یہ نمازیں تمہاری کیا مدد کریں گی، تمہارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں۔
تو اس لیے پہلے وہ نافرمانی والی زندگی چھوڑو، بعد میں اللہ کے دربار میں ادا کیا جانے والا ہر سجدہ تمہارے لیے گواہی دے گا۔ تو اس آدمی نے کچھ نہیں کہا اور وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا اس آدمی کے اوپر کہ وہ آدمی ایک طرف گناہ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا، گناہ بڑا سا بڑا گناہ کر لیتا ہے، لیکن دوسری طرف نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ میں بہت دن تک سوچتا رہا کہ بھئی یہ نمازیں اس کو ان تمام برائیوں سے کیسے بچائے گی، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، کہ نماز ہر برائی سے، ہر گناہ کے کام سے بچانے والی ہے۔ لیکن یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی اس کی نافرمانی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بہت زیادہ گناہ کرنے والا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک مقدار میں گناہ کرتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے، دوسری عبادتیں کرتا ہے، تو اس عبادت کی وجہ سے، ان نمازوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کریں گے اور اس کو نیک توفیق دیں گے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک طرف نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن دوسرے طرف اتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی وہ باقی نمازیں جو پڑھ رہا ہے وہ عادت بھی اس کی چھوٹ جائے گی، تمام عبادتیں اس کی چھوٹ جائیں گی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اس آدمی پر بڑا تعجب ہوتا تھا کہ بھئی ایک طرف آدمی بڑے سے بڑے گناہ کر رہا ہے، دوسری طرف نمازیں پڑھ رہا ہے۔ تو کچھ دن میں سوچتا رہا، لیکن اس کے بعد وہ بات ذہن سے نکل گئی۔ پھر اتفاق کیا ہوا کہ مجھے حج میں جانا ہوا، میں حج میں گیا، طواف کر رہا ہوں خانہ کعبہ کا، تو ایک آدمی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کر رو رو کر اللہ سے توبہ کر رہا ہے۔ تو مجھے اس آدمی کے اس عمل پر بڑا ترس آیا کہ بھئی کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے کہ اللہ کا گھر کا غلاف پکڑ کر، اللہ کے گھر کا پردہ کپڑا پکڑ کر اتنا زیادہ رو رہا ہے۔ میں اپنا عمل مکمل کیا، طواف مکمل کر کے اس کے پاس گیا، دیکھا تو یہ وہی آدمی تھا جو آدمی بغداد میں بہت زیادہ گناہ کرتا تھا، اور اس کی ایک عادت یہ تھی کہ نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، اس آدمی سے بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ حضرت اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، اس میں سے کوئی ایک راستہ انسان کو کھلا رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک راستے کے ذریعے سے وہ تمام راستے کھول دے۔ تو اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ میرے پاس نماز تھی، نماز میں پابندی سے پڑھتا تھا، دوسرے طرف گناہ بھی کرتا تھا، بڑے بڑے گناہ میں کرتا تھا، لیکن دوسری طرف نماز بھی پڑھتا تھا، نماز کبھی چھوڑتا نہیں تھا۔ تو نماز کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے ایسی توفیق عطا فرمائی کہ الحمدللہ آج میں گناہوں سے بالکل پاک ہو چکا ہوں اور ہر عبادت میں کر رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے اصول ہے، قانون ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان اکثر آدمی کو برے راستے سے آ کر بہکاتا نہیں ہے، اچھے راستے سے آ کر بہکاتا ہے، اچھے راستے سے، نیک راستے سے آ کر ہی انسان کو خراب کرتا ہے۔ مثال کے اعتبار سے بھی کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، وہی آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے، اس کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ بھئی ایک طرف تو گناہ بھی کرتا ہے، دوسری طرف نماز پڑھتا ہے، تیری نماز کا کیا فائدہ ملے گا۔ یہ بات جب دل میں آتی ہے تو انسان ہونے کی وجہ سے انسان کیا سوچتا ہے کہ بھئی میری نمازوں سے مجھے فائدہ نہیں ملتا، تو اس لیے بہتر کیا ہے نمازیں چھوڑ دو، نمازیں پڑھنا چھوڑ دو۔ یہ سوچ کر انسان نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، دوسری عبادتیں نہیں کرتا۔ تو جتنی اللہ ہمیں توفیق دے رہے ہیں، جس راستے سے جا کر ہم اللہ تک پہنچ رہے ہیں، وہ راستہ ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے کامیابی کا۔ اس دروازے کو، اس راستے کو بند نہیں کرنا چاہیے، کتنا بھی ہم دوسرے طرف گناہ کر لیں، کتنی بھی اللہ کی نافرمانی ہم دوسرے طرف کریں، لیکن ایک راستے کو ہم کو کھلا رکھنا چاہیے، اس راستے سے اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ تو اسی لیے قرآن کہتا ہے
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی جی آپ اپنی امت سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ اے اللہ کے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے وہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت بہت زیادہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، تمام تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے، رحم کرم کرنے والے۔ لیکن اس کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ دوسری آیت پہ فرمایا گیا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قبل۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بھئی آدمی اللہ کی طرف متوجہ رہے، گناہ تو کر رہا ہے لیکن اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور کبھی 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹے میں کسی ایک لمحے میں اللہ کا ڈر آتے رہنا چاہیے انسان کے دل کے اندر، کہ بھئی یہ انسان محسوس کرتے رہنا چاہیے کہ بھئی اتنے زیادہ گناہ کر رہا ہوں، کل اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ تو ایک شرط یہ رکھی اللہ نے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قبل، اللہ کی تابعداری کرو، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ جب اللہ کا عذاب آ گیا ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کوئی اس عذاب سے ہمیں مدد دے نہیں سکتا، چھٹکارا دلا نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں اللہ نے شرطی طور پہ رکھی ہیں۔ تو جن لوگوں سے گناہ ہوتا ہے، اور گناہ ہونا جیسا کہ شروع میں نے کہا کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، ہم لوگ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی ذات مقدسہ ایسی ہے، وہ ہستیاں ایسی ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن نبیوں کے بعد جتنے صحابہ گزرے ہیں، تابعین، طبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، اکابرین، علماء، جتنے بھی عام مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے جوان، سب سے گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ بے گناہ ہو گیا تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ایمان امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے۔ انسان کا ایمان امید اور خوف کے درمیان، امید کیا ہونا چاہیے انسان کو کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، خوف کیا ہونا چاہیے کہ بھئی اگر اللہ خدا نہ خواستہ میرے گناہوں کو معاف نہ کرے تو میری حالت کیا ہوگی۔ تو ایک طرف اللہ کی رحمت سے امیدی بھی ہو اور ایک طرف اللہ کی ذات سے ڈر بھی ہو، تو انشاءاللہ انسان کامیاب رہے گا، انسان کو کامیابی ضرور دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی اور گناہوں سے بچنے کی، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔